السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ سپارہ نمبر 2 رکوع نمبر 2 وَلِكُلٍّ اور ہر ایک کے لیے وجہتن ایک سمت مقرر ہے ہوا مولیہا جس کی طرف وہ منہ کرتا ہے فاستبقوا تو تم لوگ بھی سبقت کرو الخیرات نیکیوں میں، یعنی ہر ایک کے لیے ایک سمت مقرر ہے جس کی طرف وہ اپنا رخ کرتا ہے، بس تم لوگ نیکیوں میں سبقت کرو۔ اینا جہاں کہیں بھی ما تکونو تم ہوگے یاتی لے آئیں گے اللہ تعالیٰ بکم اللہ جمیعا تم سب کے سب کو، یعنی جہاں کہیں بھی تم ہوگے اللہ رب العزت تمہیں اکٹھا فرما دیں گے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہیں۔ قبلہ کی جو تبدیلی تھی اس پر جو معترضین نے اعتراض کیے تھے، تو ان اعتراضات اور ان کے جوابات کے بعد اللہ رب العزت یہاں یہ فرما رہے ہیں مسلمانوں سے کہ ہر ایک کے لیے ان کا اپنا قبلہ ہے، یعنی یہ بات نہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کا الگ الگ قبلہ مقرر کر دیا، بلکہ یہ بات ہے انہوں نے خود اپنے لیے دوسرے قبلوں کو چن لیا ہے۔ سب کی ایک الگ الگ سمت ہے، جیسے یہودیوں کی بیت المقدس ہے اور عیسائیوں کی جو ہے وہ جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی اس طرف ہے۔ اس طرح سب کا قبلہ سب نے اپنا اپنا الگ بنا لیا ہے، اور تم لوگ ہرگز یہ طاقت نہیں رکھتے کہ ان سب کو ایک ہی قبلہ پر جمع کر لو، یہ تم دنیا میں طاقت نہیں رکھ سکتے، یعنی کہ اگر ایمان والے چاہیں بھی کہ ساروں کا قبلہ یہودی عیسائیوں کا سب کا قبلہ ایک ہی ہو جائے تو تم اس طرح نہیں کر سکتے۔ تو آگے اللہ رب العزت نے فرما دیا فاستبقوا الخیرات، پھر تم لوگ کیا کرو، نیکیوں میں سبقت کرو، یعنی ان کاموں کو چھوڑ کر نیکیوں میں آگے بڑھو، نیکیوں میں سبقت کرو۔ اینما تکونوا پھر جہاں کہیں بھی تم سب کے سب ہوگے ایک دن اللہ رب العزت قیامت کے دن تم سب کو جمع کر لیں گے، اور پھر وہاں پر جو سب کا جو قبلہ ہوگا، جو سب کا رخ ہوگا، وہ پھر اللہ رب العزت کی طرف ہو جائے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے۔ آگے فرمایا ومن حیث خرجتا اور جہاں کہیں سے بھی آپ نکلیں، فولی تو رخ کر لیجیے وجہ کا اپنا چہرہ شطر المسجد الحرام مسجد الحرام کی جانب، وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ اور یہ حق ہے من ربک آپ کے رب کی طرف سے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ اور اللہ رب العزت غافل نہیں ہے عما تعملون ان کاموں سے جو تم لوگ کر رہے ہو۔ یہاں پر جو اللہ رب العزت نے فرمایا من حیث خرجتا اور جہاں کہیں بھی آپ نکلیں، یعنی سفر وغیرہ کے ارادے سے نکلیں، تو اس وقت بھی آپ کا جو رخ ہو نماز وغیرہ پڑھنے کے لیے تو وہ ہو بیت اللہ ہی ہو۔ یہ بات نہیں کہ جب آپ بیت اللہ میں نماز پڑھیں تو اس وقت آپ کا جو رخ ہو بالکل قبلہ کی یعنی کہ بیت اللہ کی بالکل سمت ہو، یہ بات نہیں ہے، بلکہ ہر طرف جہاں کہیں بھی دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، کہیں سے نکلیں، کسی سفر میں ہو، تو جب نماز پڑھیں تو رخ ہم سب کا بیت اللہ کی طرف ہی ہونا چاہیے۔ آگے فرمایا ومن حیث خرجتا پھر دوبارہ فرمایا کہ آپ جب بھی کہیں سے نکلیں یا آئیں فولی تو آپ منہ پھیر لیجیے وجہ کا اپنے چہرے کو شطرا جانب المسجد الحرامی مسجد الحرام کی جانب۔ اللہ رب العزت نے 3 مرتبہ جو ہے فولی وجہ کا فرمایا، یعنی اپنا جو چہرہ ہے وہ مسجد الحرام کی طرف کر لیجیے، یہ اس حکم کی تائید بار بار اس حکم کی اہمیت بتلانے کے لیے آئی۔ آگے فرمایا وحیث ما کنتم اور جہاں کہیں بھی تم ہو فولو پھر دوبارہ سے یہ تیسری مرتبہ ارشاد فولو تو تم اپنا منہ پھیر لو وجوہکم اپنے منہوں کو یعنی اپنے چہروں کو شطرہ اسی کی جانب، منہ مطلب بیت اللہ کی جانب پھیر لیجیے، اللہ تاکہ نہ ہو جائیں یکونا اللہ تاکہ نہ یکونا ہو جائے للناسی لوگوں کے لیے علیکم حجہ آپ کے خلاف کوئی دلیل، یعنی جب آپ اپنا جو چہرہ ہے بیت اللہ کی طرف کر لیں گے تو لوگوں کے لیے کوئی حجت باقی نہیں رہے گی، کوئی اعتراض باقی نہیں رہے گا، کیونکہ جو کفار مکہ تھے وہ اعتراض کر رہے تھے کہ نبی علیہ السلام تو ابراہیمی دین پر تھے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی آل میں سے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام تو مکہ کی بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے تھے، اور نبی علیہ السلام نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنا شروع کر دی، تو اسی لیے اللہ رب العزت نے دوبارہ جو ہے بیت اللہ کی طرف رخ کر نماز پڑھنے کا حکم دیا، تاکہ مشرکین مکہ جو کفار ہے ان کے خلاف کوئی حجت نہ رہ جائے اور وہ مسلمانوں پر یعنی مومنوں پر اعتراضات بھی نہ کریں۔ الا مگر وہ الذین وہ لوگ ظلموا منہم جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے، فلا تخشوہم
یعنی آگے اللہ رب العزت نے خود ہی بتا دیا وہ اعتراض لازمی کریں گے الا الذین ظلموا منہم، مگر جو لوگ ظالم ہیں نا وہ پھر بھی اس کے باوجود بیت اللہ کی دوبارہ قبلہ بنانے کے باوجود بھی وہ لوگ تم پر اعتراضات کریں گے. فلا تخشوہم، تو پھر تم ان سے نہ ڈرنا، وخشونی بلکہ مجھ سے ڈرنا. ولیتم، اور میں پوری کر دوں گا نعمتی اپنی نعمت کو علیکم تم سب پر، ولعلکم تہتدون، اور تم ہدایت پالو گے. یعنی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وہ اعتراضات وغیرہ کریں تو پھر بھی ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تم لوگوں کا کام ہے، تم لوگوں کا جو مقصد ہے وہ مجھ سے ڈرنا ہے. آگے فرمایا کما ارسلنا، جیسے کہ ہم نے بھیجا فیکم تم میں سے رسولاً منکم، تم ہی میں سے رسول ایک. یتلو یہاں پر نبی علیہ السلام رسول سے مراد ہے. یتلو جو تلاوت کرتے ہیں علیکم تم پر آیاتنا ہماری آیات کی، ویزکیکم اور تمہیں پاک کرتے ہیں، ویعلمکم الکتابہ اور تمہیں کتاب سکھاتے ہیں، والحکمت اور حکمت سکھاتے ہیں، ویعلمکم اور تمہیں وہ باتیں سکھاتے ہیں ما لم تکونوا تعلمون جس کا تمہیں علم نہیں تھا. اب یہاں پر جو ہے وہ تحویل قبلہ کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے. ہم نے پہلے اس پارے کے جو لاسٹ میں وہ یہ پڑھا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا مانگی تھی. ابراہیم علیہ السلام نے 2 دعائیں مانگی تھی. ایک یہ تھا ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، یعنی امت مسلمہ کہ اے ہمارے رب ہماری اولاد میں سے آپ ایک ایسی امت پیدا کیجیے گا مسلمۃ لک جو آپ کی فرما برداری کرے. تو اللہ رب العزت نے آگے امتاً وسطا یہ دوسرے پارے کے شروع میں جو ذکر کیا تو اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کی دعا قبول فرما لی اور امت وسط یعنی معتدل امت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے اللہ رب العزت نے بنا دی. اور پھر جو دوسری دعا ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی کہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، کہ اے ہمارے رب کہ اس امت میں سے آپ ایک ایسا رسول بھیجیے گا جو آپ کی آیات کی تلاوت بھی کرے اور انہیں تعلیم کتاب بھی کرے اور حکمت اور انہیں پاک صاف بھی کرے. تو یہاں پر اللہ رب العزت نے اسی دعا کو پورا کر کے بتایا ہے کہ ہم نے بھیجا ایک ایسا رسول جو تلاوت بھی کرتا ہے تم پر ہماری آیات کی، ویزکیکم اور تمہیں پاک صاف بھی کرتا ہے. یعنی اللہ رب العزت کی تعلیمات جو اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو کی اور ان تعلیمات کے ذریعے نبی علیہ السلام نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی جو ظاہری اور باطنی جو صفائی کی ان کو نیکی کا بتا کر اور گناہوں سے ان کو بچنے کی تلقین کر کر یہاں پر ہی ویزکیکم مراد ہے. یعنی نبی علیہ السلام نے انہیں پاک بھی کیا، یتلو علیکم آیاتنا اور قرآن پاک کی تلاوت بھی کر کے سنائی صحابہ کو، ویعلمکم الکتابہ اور پھر کتاب اور حکمت کی تعلیم بھی دی. ویعلمکم الکتابہ کہہ کر اللہ رب العزت نے والحکمہ بھی فرمایا. ویعلمکم الکتابہ اس سے پتہ چلا کہ خالی لسانی علم سمجھ لینا قرآن کا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ حکمت اور دانائی بھی بہت ضروری ہے. آگے فرمایا ویعلمکم اور تمہیں وہ باتیں سکھائیں جو تم نہیں جانتے تھے، یعنی قیامت وغیرہ کا علم اور دوسری ایسی باتیں جو تم لوگ پہلے اس سے نا واقف تھے تو اللہ رب العزت نے تمہیں نبی علیہ السلام کے ذریعے وہ باتیں بھی پہنچائیں. آگے فرمایا فذکرونی تو تم مجھے یاد کرو، اذکرکم تو میں بھی تمہیں یاد کروں گا، واشکروا لی اور تم میری شکر گزاری کرو، یعنی میرا حق مانو، ولا تکفرون اور تم میری ناشکری نہ کرو. یہاں پر اللہ رب العزت نے 2 باتوں کی تلقین کی ہے، پہلا ہے ذکر اور دوسرا ہے شکر. اب جو ذکر ہے وہ اس کی کیا فائدے ہیں تو اللہ رب العزت نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا قرآن مجید میں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ جان لو ایک ہی واحد ایسی چیز ہے جسے دلوں کو سکون ملتا ہے اور وہ کیا ہے اللہ رب العزت کا ذکر. اب ذکر کی بھی 3 اقسام ہیں، ذکر لسانی جیسے زبان وغیرہ سے ذکر توبہ استغفار وغیرہ کرنا، ذکر قلبی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرنا، ان کی عظمت اور کبریائی کو اپنے دل میں رکھنا، اور ایک ذکر بالجوارح یعنی پورے جو انسان کی جو جسم کے سارے حصے ہیں اس سے اللہ رب العزت کی شکر گزاری کرنا، جیسے حج کے لیے سفر وغیرہ کرنا. اور نماز وہ ایسی عبادت ہے جو ان تینوں قسم کے ذکر پر مشتمل ہے. ہم زبان سے تسبیح وغیرہ تکبیر اور ثنا قرات وغیرہ بھی کرتے ہیں، اور جو ذکر قلبی اس میں اس طرح ہو جاتا ہے خشوع و خضوع بھی ہم نماز میں کرتے ہیں، اور ذکر بالجوارح یعنی اعضاء سے رکوع اور سجود وغیرہ بھی ادا کرتے ہیں. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا شکر کرنا، تو ایک مرتبہ اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر گزاری کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا.